السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج انشاءاللہ العزیز چوتھے پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سب سے پہلے جو ہے وہ چوتھے پارے کا جو مین ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ نیکی کا کمال اور محبوب ترین چیز کی قربانی۔ سورہ آل عمران میں جن مضامین کو خاص اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے ان میں انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا۔ تو چوتھے پارے کے سٹارٹنگ میں اس مضمون کی مناسبت سے کچھ اہم انسٹرکشنز دی گئی ہیں، وہ یہ کہ نیکی کا کمال درجہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں اپنی پسندیدہ چیز کو نہ لگایا جائے۔ مطلوب تک پہنچنے کے لیے محبوب چیز کی قربانی ضروری ہے۔ اب اس کے علاوہ جو اہم مضامین چوتھے پارے میں بیان کیے گئے ہیں وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، تحویل قبلہ۔ جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی بجائے کعبہ کو اپنا قبلہ ٹھہرا لیا، تو اس پر اہل کتاب نے بہت شور مچایا۔ وہ کہنے لگے کہ بیت المقدس کعبہ سے افضل ہے، اسے زمین پر اللہ کا پہلا گھر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہود کے ان اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے بیت الحرام کی 3 خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ پہلی یہ کہ اس زمین پر کعبہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے۔ دوسری یہ کہ اس میں ایسی واضح نشانیاں پائی جاتی ہیں جو اس کی فضیلت کو واضح کرتی ہیں، یعنی کہ اس میں مقام ابراہیم، زمزم اور حتیم شامل ہیں۔ تیسری یہ کہ جو شخص حرم میں داخل ہو جائے اسے امن حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر اس بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص سفر وغیرہ کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو اور حج کے واجب ہونے کی دوسری تمام شرائط بھی پائی جاتی ہوں، یعنی صاحب استطاعت ہو، تو اس پر فوراً حج کرنا فرض ہو جاتا ہے، بغیر کسی مجبوری کے دیر کرنے سے وہ گنہگار ہوگا۔ نمبر 2، حق تقوی۔ مسلمانوں کو اس میں حکم دیا گیا اس بارے میں کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہیں جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، گروہ در گروہ تقسیم نہ ہو جائیں، گروپس میں نہ بٹ جائیں۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حق تقوی یعنی اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اسے یاد رکھا جائے، اسے بھلایا نہ جائے، اس کا شکریہ ادا کیا جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے۔ نمبر 3، امت مسلمہ کی فضیلت۔ امت مسلمہ تمام امتوں سے افضل اور بہترین امت ہے۔ اس بارے میں ان کے افضل ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے اور پھر اس کی 3 وجوہات بیان کی گئی کہ وہ افضل کیوں ہیں۔ نمبر 1، کہ وہ ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتی ہے جن پر ایمان رکھنے کا اللہ نے انہیں حکم دیا ہے۔ نمبر 2، امر بالمعروف، کہ یہ امت نیک کاموں کا حکم دیتی ہے۔ نمبر 3، نہی عن المنکر، یعنی برائی کے کاموں سے منع کرتی ہے۔ تو ان 3 کوالٹیز کی وجہ سے یہ امت افضل ہے۔ جب تک امت میں یہ 3 خصوصیات موجود رہیں گی وہ فضیلت اور اللہ کی خصوصی عنایت، اللہ کی خصوصی انعامات کی حقدار رہے گی۔ اگر خدا نخواستہ امت کا کوئی گروہ یا فرد ان 3 اوصاف سے محروم ہو گیا تو وہ اس فضیلت کا حقدار نہیں رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم نیکی کا حکم دیتے رہو، برائی سے روکتے رہو، ورنہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنا عذاب مسلط کر دے، پھر تم اس سے دعائیں مانگو گے مگر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے یہ۔ نمبر 4، منافقین اور کفار سے دوستی سے منع کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 118 میں منافقین اور کفار سے دلی دوستی لگانے سے منع کیا گیا۔ نمبر 5، اس میں غزوہ بدر کا ذکر ہے، یعنی دلی دوستی سے منع کرنے کے بعد غزوہ بدر کا آگے ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس غزوے کو تمام اسلامی غزوات کا تاج ہونے کا شرف حاصل ہے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور اسلحہ بھی نہ ہونے کے برابر تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے مسلمانوں کی غیبی مدد کی اور تعداد تھوڑی ہونے کے باوجود ان کو فتح نصیب ہوئی۔ نمبر 6، غزوہ احد۔ اچھا، غزوہ بدر کا ذکر سورہ آل عمران میں صرف حوالے کے طور پر آیا ہے، اصل یہاں پر غزوہ احد کا ذکر کرنا مقصد ہے جو کہ 55 آیات میں کمپلیٹ ہوا ہے۔ ان آیات میں شکست کی وجوہات کہ مسلمانوں کو شکست کیوں نصیب ہوئی اور حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ آیت نمبر 155۔ تو اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ غزوہ بدر میں جب کفار کو بری طرح سے شکست ہوئی، شکست کا انتقام لینے کے لیے وہ بھرپور تیاری کے بعد شوال 3 ہجری میں ابو سفیان کی قیادت میں مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آئے۔ قریش کا لشکر 3000 جنگجوؤں پر مشتمل تھا۔ تعداد کتنی زیادہ تھی، اور اس کے مقابلے میں دیکھا جائے تو اسلامی لشکر کی تعداد صرف 700 تھی۔ اب سب سے پہلے ہوا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ تیار کیا، اور اس دستے کو آپ نے یہ کہا
کہ اس پہاڑی جبل الرمات پر تم کھڑے رہنا، چاہے فتح ہو یا شکست ہو، یہاں سے ہٹنا نہیں ہے۔ تو اگر تم دیکھو کہ پرندے ہماری لاشیں نوچ رہے ہیں تو تب بھی تم یہاں سے نہ ہٹنا۔ اب جب جنگ کا آغاز ہوا تو اس میں حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ جیسے اسلامی شیروں کے مقابلے اتنے شدید تھے کہ مشرکوں کے قدم اکھڑ گئے، وہ بھاگ گئے میدان چھوڑ کر۔ اور جب کافروں کو بھاگتا ہوا دیکھا مسلمانوں نے، مجاہدین نے، تو جن مجاہدین کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل الرمات پر کھڑا کیا تھا، انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور 10 مجاہدین کے علاوہ باقی سب مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ خالد بن ولید نے موقع پا کر ان پر حملہ کیا، جو تیر انداز جبل الرمات پر باقی رہ گئے تھے ان پر زوردار حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا۔ تو اب مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل گئی، پانسا بالکل پلٹ گیا، اسلامی لشکر دو طرفہ حملے کا شکار ہو گیا۔ تو چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کی فتح ہار میں، شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اس لڑائی میں 22 مشرک قتل ہوئے، دوسری طرف 70 صحابہ شہید ہوئے، سید الشہداء حضرت حمزہ بھی ان میں شامل تھے۔ کہ اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ احد کے شہداء کو دفن کرنے سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تھی کہ ابو سفیان کو روحہ مقام پر پہنچ کر اپنی اس غلطی کا احساس ہوا کہ میں جنگ کے مقاصد کو پوری طرح نہیں ادا کر پایا اور مجھے دوبارہ جا کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنا چاہیے۔ یعنی اس نے دوبارہ مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ کو اس ارادے کی خبر ملی تو آپ فوراً اٹھے اور آپ نے کہا کہ آج وہی مجاہدین میرے ساتھ جائیں گے جو کل کی جنگ میں میرے ساتھ شریک تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام کے ایمان و یقین، عزم و وفا کا کہ ابھی ابھی 70 شہداء کو دفن کر کے فارغ ہوئے تھے، زخم و تھکاوٹ سے نڈھال تھے، لیکن انہوں نے اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا۔ انتہائی تیزی سے سفر کرتے ہوئے مدینہ سے 8 میل دور حمراء الاسد کے مقام تک جا پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے دل میں رعب ڈال دیا اور وہ تیزی سے مکہ کی جانب کوچ کر گئے۔ یہاں پر اس غزوے کو غزوہ حمراء الاسد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، صحابہ کرام کی تعریف کی کہ جن لوگوں نے جنگ میں زخمی ہونے کے باوجود اللہ اور رسول کے حکم پر لبیک کہا، ان میں سے جو نیک اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ آیت نمبر 172۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 7، اہل ایمان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران کے لاسٹ رکوع میں ان اہل ایمان کا ذکر ہے جو ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، زمین و آسمان کی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، اپنے پروردگار سے دعائیں کرتے ہیں۔ آیت نمبر 190 سے 195۔ پھر وہ کامیابی کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ کامیابی کے 4 اصول ذکر کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، صبر، دین پر جمے رہنا، مشکلات اور مصائب کی وجہ سے دل چھوٹا نہ کرنا۔ نمبر 2، مصابرہ، دشمن کے مقابلے میں دشمن سے زیادہ استقامت اور بہادری کا مظاہرہ کرنا۔ نمبر 3، مرابطہ، دشمنان دین سے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا۔ نمبر 4، تقوی، ہر حال میں ہر جگہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ آیت نمبر 200۔ اب آگے نیکسٹ ہماری سورۃ النساء سٹارٹ ہو رہی ہے۔ سورۃ النساء کا تقریباً 1 پاؤ حصہ چوتھے پارے میں بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ النساء بھی مدنی سورت ہے، اس میں 176 آیات اور 24 رکوع ہیں۔ پھر اس سورت کو سورۃ النساء کہنے کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ اس سورت میں ایسے احکام بہت کثرت سے بیان ہوئے ہیں جو کہ خواتین سے ریلیٹڈ ہیں، خواتین سے جن کا تعلق ہے، اسی لیے اس سورت کو سورۃ النساء کا نام دیا جاتا ہے، چونکہ نساء خواتین کو کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا جو حصہ چوتھے پارے میں ہے اور اس میں جو اہم مضمون اور احکامات ہیں وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، یتامہ کے اموال، اس کے بارے میں، یتیموں کے حق کے بارے میں اس میں بات کی گئی ہے۔ نمبر 1، یتیموں کے اموال، ان کے مال ان کے حوالے کر دیے جائیں، انہیں ہتھیانے یا عمدہ مال کو ردی مال سے بدلنے کی ہرگز کوشش نہ کی جائے۔ یہ حکم یتیم بچیوں کے بارے میں بھی ہے اور یتیم بچوں کے بارے میں بھی ہے۔ نمبر 2، نکاح، تو نکاح کے بارے میں اس میں 4 ہدایات دی گئی ہیں۔ نمبر 1، 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ نمبر 2، شرط ہے کہ شوہر ان کے حقوق ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ نمبر 3، ان کے درمیان عدل و انصاف بھی قائم رکھ سکتا ہو۔ نمبر 4، اگر شوہر ایسا نہیں کر سکتا تو اسے ایک ہی بیوی رکھنی چاہیے۔
زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ ایک آدمی جتنے چاہے نکاح کر لیتا تھا اور پھر متعدد بیویاں رکھتا تھا، ان کے حقوق بھی ادا نہیں کرتا تھا، جس کے دل چاہتا تھا حقوق ادا کرتا، جسے چاہتا لٹکائے رکھتا، تو نہ ہی اسے طلاق دی جاتی تھی نہ اس کے حقوق ادا کیے جاتے تھے، تو اسے آپ زندہ شوہر والی بیوہ کہہ سکتے ہیں۔ تو اسلام نے تعداد بھی فکس کر دی ہے اور حقوق کو بھی فرض کیا ہے، اور اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی ایسے مرد پر وعیدیں آئی ہیں جو بیویاں تو رکھ لیتا ہے مگر ان میں انصاف نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص آدھے جسم کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اپنی ناانصافی کی وجہ سے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے نمبر 3، عورت کو میراث دینے کا۔ اسلام کا سورج طلوع ہونے سے پہلے عورت کو میراث میں سے کچھ بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ جاہلی اصول یہ تھے کہ ہم اسے کیسے مال دیں جو نہ گھوڑے پر سوار ہو سکے، نہ تلوار اٹھا سکے، نہ دشمن کا مقابلہ کر سکے۔ اپنے اس جاہلی اصول کی بنا پر بچوں اور خواتین کو میراث سے محروم رکھا جاتا تھا۔ اسلام نے اس ظلم کا خاتمہ کیا، بچوں خواتین کو وراثت کا حقدار بنایا۔ عورت کو حصہ دینا اس پر کسی کا احسان نہیں بلکہ اس کا حق اور اس کا فرض ہے جو اسے دیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 11 to 14۔ اس کے بعد نمبر 4 ہے محرمات۔ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک و میراث میں ان کا حصہ بیان کرنے کے بعد ان خواتین کا ذکر ہے جن کے ساتھ قرابت، نسب، مساہرت یعنی سسرالی رشتے یا رضاعت کی وجہ سے نکاح کرنا حرام ہے۔ آیت نمبر 23-24۔ آگے انشاءاللہ العزیز یہاں تک ہمارا چوتھا پارہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل ہم 5ویں پارے سے سٹارٹ کریں گے۔ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔